اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1400 سال پہلے 10 محرم سن 60 ہجری کو ایک محسن کائنات علمبردار انسانیت امام حسین علیہ السلام کی زبان پر ہنگامی حالات بڑے قیامت خیز ماحول میں عصر عاشور کے وقت ایک جملہ استغاثے کے طور پر بلند ہوا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے۔ مگر غور طلب مرحلہ یہ ہے کہ یہ وہی حسین اس وقت استغاثہ کر رہا ہے کہ جو اب عصر عاشور سے چند گھنٹوں پہلے شب عاشور اپنے چند ساتھیوں سے یہ کہہ رہا تھا، جو اس کی مدد کے لیے اپنا سر کٹانے کے لیے اپنی جان، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری نصرت کی کوئی حاجت نہیں، تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، میں تنہا مقابلہ ظلم کر لوں گا۔ وہ حسین کے جو چند گھنٹوں پہلے اتنی بے نیازی کے ساتھ اپنے لشکریوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ تم سب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کیا بدلاؤ آیا، ایسی کیا تبدیلی آئی کہ چند گھنٹوں بعد وہ حسین استغاثہ بلند کر رہا ہے اور تمام آفاقی اور عمومی طور پر کائنات سے اس کا خطاب ہے، حل من ناصر ینصرنا، کسی اپنے خاص لشکری سے نہیں، کسی اپنے خاص سپاہی سے نہیں، بلکہ مطلق طور پر عمومی طور پر اس کا یہ استغاثہ سب کو آواز دے رہا تھا، سب سے طلب نصرت کر رہا تھا۔ حل من ناصر ینصرنا، کیا اس حسین کے دل میں ان چند گھنٹوں کے اندر کوئی کمزوری واقع ہو گئی تھی؟ کیا اس کے جذبوں میں کوئی اس میں ہلال پیدا ہو گیا تھا؟ کیا اس کا وہ جو جذبہ قربانی، وہ جو جذبہ ایثار تھا، کیا اس میں کہیں سے کوئی کمزوری یا اس کے ایمان میں کوئی کمزوری واقع ہو گئی تھی؟ نہیں سامعین کرام، وہ شب عاشور جتنا مضبوط تھا، اب عصر عاشور اس سے کہیں زیادہ مضبوط ارادوں کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوا تھا۔ پھر بھی یہ استغاثہ بلند کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسین اپنی مدد کے لیے، اپنی نصرت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے یہ استغاثہ نہیں کر رہا تھا، اپنے لیے یہ کسی سے مدد طلب نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ایک علامتی طور پر، ایک سمبولک طور پر وہ دنیا کو آواز دے رہا تھا، سامنے والے لشکر یزیدی کو، ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو، ان کے خوابیدہ دلوں کو، ان کے مردہ اذہان کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور وہ ان کو آواز دے رہا تھا حجت تمام کرتے ہوئے کہ دیکھو، میں مظلوم ہوں، میں حق پسند ہوں، میں حق پرست ہوں، میں حامی حق ہوں، میں مددگار حق ہوں، میں ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہوں، میں مظلومیت کا ہمدرد ہوں، میں انسانیت کے بقا کے لیے شیطانت کے مقابلے میں کھڑا ہوں، میں آدمیت کے تحفظ کے لیے ابلیسیت کے مقابلے میں کھڑا ہوں، لہٰذا ہر شخص پر یہ اس کا آئینی فریضہ بنتا ہے کہ میری مدد کرے۔ اور امام نے اس وقت کے ان مردہ ضمیروں کو، ان سوئے ہوئے اور خوابیدہ اذہان و افکار کو جھنجھوڑتے ہوئے، ان کے اوپر حجت تمام کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا، تاکہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین نے ہم سے طلب مدد نہیں کی تھی، ورنہ ہم حسین کی مدد کرتے۔ اور حسین کا یہ جملہ اس لیے بھی ان کی زبان پر جاری ہوا تھا کہ حسین عصر عاشور کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کر دیں کہ حق کے صفوں میں کون کھڑا ہے، باطل کے صفوں میں کون کھڑا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ کون کھڑا ہے، ظلم و سرکشی کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ صفوف باطل اور صفوف حق میں حسین ایک فاصلہ اور فیصلہ کرنا چاہتے تھے، حق کو باطل سے الگ کرنا چاہتے تھے، باطل کو حق سے الگ کرنا چاہتے تھے، اس کو پہچانوانا چاہتے تھے۔ اور امام کا یہ استغاثہ صرف اسی وقت تک محدود نہیں تھا، بلکہ امام کا یہ آفاقی جملہ زمانوں پر، دہور پر محیط ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے آج بھی مدد طلبی کی حیثیت اور حالت میں ہے کہ جہاں بھی کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھے، کہیں بھی انصاف کا خون ہوتے ہوئے دیکھے، کہیں بھی عدالت کا خون ہوتے ہوئے دیکھے، اس کے اوپر لازم ہے کہ حسین کے اس استغاثے پر آواز دے، لبیک کہے، اس لیے کہ حسین کا استغاثہ آج بھی ہر زندہ ضمیر کو، آج بھی ہر زندہ ذہن کو، آج بھی ہر انصاف پسند انسان کو پکار رہا ہے اور اس سے طلب نصرت کر رہا ہے کہ دیکھو، یہ حسین کی مدد نہیں، یہ حسین کی نصرت نہیں، بلکہ حسین تو حق کے لیے نصرت طلب کر رہا تھا، حسین تو انصاف کے لیے نصرت طلب کر رہا تھا،
حسین تو انسانیت کے لیے نصرت طلب کر رہا تھا۔ اب جہاں بھی جس وقت بھی، جس موقع پر بھی، جس مقام پر بھی، جس حالت میں بھی، جس کیفیت میں بھی، جس صورت میں بھی کہیں بھی حق کے خلاف کوئی ظلم کھڑا ہوا نظر آئے، انصاف کے خلاف کوئی ظلم ہوتا ہوا نظر آئے، کوئی انسانیت کے خلاف ظلم ہوتا ہوا نظر آئے، تو وہاں اس پر واجب ہے کہ اس استغاثے کو سنے اور لبیک کہے۔ اور حسین چونکہ ان کا ایک جملہ بڑا آفاقی جملہ تھا، بڑا مارکۃ العار اور معنی خیز جملہ تھا، جب وہ اس قیام کے لیے آغاز فرما رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ انما خرجت لاصلاح امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ کربلا میں میرا قیام اس لیے ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے اب سلطنت اور حکومت اور اس کے زیر اثر آنے والے تمام افراد اصول و عقائد سے اور فروع و احکام سے برگشتہ ہو چکے ہیں، دین ان کی دنیا میں اپنی اہمیت کھو چکا ہے، حق اور انصاف سے بہت دور ہو چکے ہیں، لہٰذا حسین نے اسی دینی احکام کو، اصول کو، فروع کو، یوں کہہ لیا جائے ایمان و عقائد کو اور احکام شریعت کو بچانے کے لیے کربلا میں قیام کیا تھا، اور اسی سلسلے سے نصرت طلب کرتے ہوئے امام نے یہ آواز استغاثہ بلند کی تھی۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی حسینی سوچ رکھنے والا، کوئی حسینی فکر رکھنے والا، کوئی حسین کا درد دل میں رکھنے والا، کوئی حسین کو اپنا امام ماننے والا، کوئی بھی حسین کو انسانیت کا محافظ تسلیم کرنے والا، جب بھی کہیں پر ایمانی حوالے سے، عقائدی حوالے سے، احکام کے حوالے سے، فروع کے حوالے سے، اصول دین، فروع دین کے حوالے سے کہیں بھی کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھے، فروع اور احکام کے ساتھ، اصول اور عقائد کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ آواز استغاثہ حسین پر لبیک کہے اور نصرت حسین کرتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داری کو ادا کرے۔ نوحہ خان ہوں تو نوحہ خانی کے ذریعے سے آواز حسین پر استغاثہ حسین پر لبیک کہتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ خطیبوں کو چاہیے کہ اپنے خطابت میں نصرت حسین پر لبیک کہتے ہوئے جو اس وقت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے علمی میدان میں حسین کے اس آواز استغاثہ کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنی عملی ذمہ داری انجام دیں، اور محررین کو چاہیے، مضمون نگاروں کو چاہیے، جو جس میدان میں ہے وہاں اس کو اپنے میدان میں جہاں بھی کوئی ظلم نظر آئے، کوئی بدعنوانی نظر آئے، کوئی ناانصافی نظر آئے، تو اس کو آج بھی آواز استغاثہ حسین جھنجھوڑ رہا ہے، اس کو دعوت دے رہا ہے۔ لہٰذا سب پر آئینی طور پر واجب اور لازم ہے کہ حسین کے اس استغاثے پر ہر میدان میں، ہر مکان پر، ہر موقع پر، ہر صورت میں لبیک کہیں۔ یہی سچی حسینیت ہے، یہی سچی حسین کی پیروی ہے، یہی سچا حسین سے عقیدہ اور سچا حسین سے پیار یہی ہے، ورنہ صرف زبانی دعوے سے حسینی ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ حسین نے طلب نصرت کی ہے تو ان کی طلب نصرت پر لبیک کہنا ہمارا آئینی فریضہ بنتا ہے۔ ہم جس میدان میں بھی ہیں اسی میدان میں حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔